تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ رب العزت کی پاک بیاب بارگاہ کے لیے، اور ارب خرب درود و سلام اس ہستی پاک کے لیے جو جانے کائنات بھی ہے اور فخر کائنات بھی، جو خلاصہ کائنات بھی ہے اور مرکز کائنات بھی، جو نجات دہندہ کائنات بھی ہے اور وجہ باعث تخلیق کائنات بھی۔ حضور کی آل پاک پر، حضور کے اصحاب پاک پر، حضور کی امت کے تمام اولیاء پر اور حضور کی اس امت پر بھی اللہ اپنی لاکھوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت محترم، نہ تقریر کا وقت ہے اور نہ ہی اب تقریر کی کوئی گنجائش ہے۔ اتنے سورج جب نکل کر اپنی روشنیاں پھیلا چکے ہوں تو مجھ جیسے ایک گنہگار سے ستارے کی کیا اوقات ہے۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ ماشاءاللہ آج 8ویں سالانہ کانفرنس بزم حضرت کرما والا شریف کی جانب سے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی محنتوں، مشقتوں اور شبانہ روز ان کی محنت کی وجہ سے آج ہم انعقاد کرنے کے لائق ہوئے ہیں۔ سن 2014 میں پہلی کانفرنس ماشاءاللہ یہاں پہ اسی مسجد میں باہر سین میں ہم نے کروائی تھی، اور الحمدللہ لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ کریم اس محفل کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اس انتظامیہ کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قبلہ حاجی صاحب مسکرا رہے ہیں، بڑا پیارا نورانی چہرہ ہے، وہ اس مسجد کے امام بھی ہیں، اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے۔ دوستو، بس ایک نقطہ میں نے بیان کرنا ہے، بڑی سیر حاصل قبلہ رضوی صاحب نے اور الشیخ المعاطی نے بھی بڑی گفتگو کر دی ہے۔ ایک واقعہ میں نے تھوڑا سا عرض کرنا ہے آپ کو، اور ہمارے قبلہ، ان کا نام کیا ہے، حسن رضا الازری صاحب اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اپنی زبان میں۔ واقعہ سنیں دوستو، بات یہ ہے کہ کائنات کا خبیث ترین انسان، گندا ترین گندگی کا پلندہ، اور جس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، وہ بدبخت کافر اور زندیق اور کذاب اور پنجاب کا مسلمان کذاب، اس کا ذکر کرنا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ ختم نبوت کا ایک پیغام ہے، سنیں، وہ نعوذ باللہ نقلیں اتارتا تھا۔ پنجابی میں لفظ ریساں کرنا، ریساں سمجھتے ہیں نا، کہ تو میری ریس کرنا ہے۔ ریس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اونچی بولو، اب پیچھے والے بھی بولو، سنتے ہو تو یہ سارے۔ ریسا کا کی معنی ہوتا ہے؟ نقلہ لانا۔ توبہ نعوذ باللہ، وہ کائنات کا گندا ترین انسان کس ہستی کی نقلیں اتارتا تھا؟ جو افسد الخلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں اس کائنات میں، ان میں سے بہترین مخلوق وہ ذات پاک ہے جن کے میں اور آپ غلام ہیں۔ اس ہستی پاک کی وہ نقلیں اتارتا تھا۔ اچھا، اب حضور کی عادت تھی، بڑی پیاری عادت تھی، کہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس خطے کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، تو وہاں اکثر کنویں کھارے تھے، تو جس کنویں میں نبی پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا وہ میٹھا ہو گیا، اور آج تک میٹھا ہے 14 صدیاں گزرنے کے باوجود۔ یہ نہیں کہ اس لمحے بس میٹھا رہا اور حضور کے وصال کے بعد پھر کڑوا ہو گیا، نا، آج تک میٹھا ہے۔ اور پھر سنیں، عظیم ترین کنواں جس سے آج تک میں اور آپ فیض حاصل کر رہے ہیں، جس کا نام ہے آب زمزم، اس کے اندر بھی حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا۔ ٹھیک ہو گیا، وہ سرکار دو عالم کی آمد سے قبل ہی برکت والا تھا، حضور کے صدقے، کوئی شک نہیں ہے، ساری برکتیں حضور کی ہیں، لیکن حضور نے اپنی آمد کے بعد بھی کئی کنووں میں لعاب دہن ڈالا تو وہ کھارے کنویں میٹھے ہو گئے۔ یہ بات اس کتے خبیث نے سن لی، تو اس نے کہا میں بھی یہ تجربہ کرتا ہوں، تو اس نے ایک کنویں میں اپنا تھوک پھینکا۔ قادیان کی بات ہے،
تھوک پھینکا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ پانی کا پیالہ بھر کے لاؤ. تو جب اس نے پانی کا پیالہ چکھا تو وہ خبیث ابن خبیث کہتا ہے یہ تو پیشاب ہے. اب دوستو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پیشاب اس نے کیسے جانچ لیا؟ اس نے اس سے پہلے پیا ہوگا کہ پیشاب کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے. فرض کریں ایک بچہ ہے یہاں چھوٹا, اس نے زندگی میں کبھی اخروٹ کھایا ہی نہیں. فرض کریں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ حافظ صاحب کا بیٹا بیٹھا ہے, فرض کریں اس نے کبھی زندگی میں اخروٹ کھایا ہی نہیں, تو اس کے منہ میں اخروٹ ڈال دیا جائے تو یہ تو پوچھے گا ابا جی یہ کیا چیز ہے. لیکن اس نے زندگی میں پہلے اخروٹ کھایا ہوگا تو یہ کھاتے ساتھ ہی پہچان جائے گا یہ تو اخروٹ ہے. تو اس بدبخت نے پہلے پیشاب چکھا ہوگا, اس لیے وہ پانی پیتے ہی پہچان گیا یہ تو پیشاب ہے. دوستو جس کے تھوک سے کنویں پیشاب بن جائیں, کیا وہ ہمارے آقا کا مقابلہ کریں گے؟ بتائیے. تو پھر میرے ساتھ ذرا گونج پڑ جائے, مرزائیوں پہ لعنت, مرزائیوں پہ لعنت, مسلمان پنجاب پہ لعنت, قادیان کے مسلمہ پر لعنت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پھر سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج بڑے سالوں کے بعد قبلہ احمد کمال فیاض صاحب کی زیارت ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ کہ آپ سرکار آخر تک بیٹھے رہے, ورنہ تو تقریر کر کے فوراً آپ چلے جاتے ہیں, مصروفیت اتنی ہوتی ہے. ان کا بھی بہت شکریہ. آپ صاحب کے والد صاحب علامہ شفیق رضا صاحب کا بھی شکریہ. اور قبلہ سب سے بڑھ کر مفتی رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, بہت پیاری آواز میں اور بڑی محبت میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام بھی ہمیں سنایا. اللہ کی ان کا بھی آنا قبول فرمائے. آپ اور سب مل کے میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ کی شیخ المعدی مصری اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ان کے دوست, ان پہ بھی اپنا فضل و کرم فرمائے. حضور کی وہ آل ہیں, آل حسن, اولاد حسن و آل حسین ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ کی ان کو بھی حضور کا قرب عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.